آج یہی مسلمان ہر ایک کے آگے جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آخر فرق کس بات کا پڑا؟ وہی کلمہ آج پڑھا جا رہا ہے، وہی کلمہ آج سے 1450 سال نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے پڑھا جا رہا تھا، وہی کلمہ آج پڑھا جا رہا ہے، اور پھر بھی غیروں کا ڈر دل سے نہیں نکل رہا ہے۔ وہی کلمہ پڑھ کر 313 صحابہ اکرام نے میدان میں چھلانگ دی تھی، اور یہی قرآن آج پڑھا جا رہا ہے، یہی کلمہ آج پڑھا جا رہا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہم بے حیائی کے اڈوں پر سینہ تان کے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہی کلمہ صحابہ پڑھتے تھے، اور جہاں سے اگر بے حیا کان میں کوئی بات پڑتی تو آنکھوں کو اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر گزر جایا کرتے تھے۔ آخر فرق کیا ہے؟ وہ قرآن، وہ بھی یہی قرآن پڑھتے تھے، اور آج بھی یہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ بھی یہی کلمہ پڑھ رہے تھے، آج بھی یہی کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ اور وہی صحابہ اکرام نے جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہا، دین کے اندر جب داخل ہو گئے، اسلام کے جب اندر داخل ہوئے، تو کسی صحابی نے یہ نہیں سوچا کہ میں نبی نہیں ہوں کہ نبیوں کا کام ہے کہ اسلام لوگوں تک لے کر جائے۔ کسی صحابی رسول نے یہ خیال نہیں کیا یہ قرآن قاری کا کام ہے، پڑھ کے سنانا میرا نہیں ہے۔ کسی صحابی رسول کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں مفسر قرآن نہیں ہوں، یہ کام مفسر لوگوں کا ہے۔ کسی صحابی رسول کے کان میں یا ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ عالم لوگوں کا کام ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو کاتبین وحی ہے، یا ان لوگوں کا کام ہے جو رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھا کرتے ہیں، یا ان لوگوں کا کام ہے جو میرے رسول کے خلفاء ہیں، جو میرے رسول کے بعد حکومت سونپے ہوئے ہیں، یہ ان کا کام ہے لوگوں تک دین کی بات لے کر جانا۔ لیکن صحابہ اکرام نے کبھی ہرگز یہ ذہن میں نہیں لایا، جو جس گلی سے صحابی گزرتا تھا، چاہے وہ عمر میں چھوٹا تھا یا بڑا تھا، چاہے علم میں کم تھا یا زیادہ تھا، چاہے جانکار تھا یا کم جاننے والا تھا، اگر اس کی نظروں سے وہ بات گزری ہو جو رسول اللہ نے جسے منع کر دیا ہو، اس نے یہ پلٹ کر نہیں دیکھا کہ مجھ پر زمانہ وار کرے گا، اس نے یہ پلٹ کر نہیں دیکھا کہ زمانہ دشمن بن جائے گا، اس نے یہ پلٹ کر نہیں دیکھا کہ میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، اس نے یہ پلٹ کر نہیں دیکھا کہ یہ سماج بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایسے سماج کے اندر آج حق کی بات رکھنا یہ عزت کا خاتمہ ہے۔ وہ صحابی رسول نے یہ نہ کیا، بلکہ یہ کہا جس طرح ایک میدان میں ایک گھوڑے پہ سوار ہو کر ایک مجاہد جنگ میں چھلانگ دیتا ہے، یہ خبر نہیں رکھتا کہ مجھے زندہ لوٹنا ہے، ذہن میں یہ خیال لے کر جاتا ہے کہ مجھے نبی کے قدموں میں اور اللہ کے دین پر شہید ہو کر لوٹنا ہے۔ اسی طرح صحابہ رسول جو تھے اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، اور جب اپنے دین کی بات پہنچاتے وہ اپنے ذہنوں کے اندر ہرگز یہ سوال پیدا نہیں کرتے کہ ہمیں نقصان پہنچے گا، ہماری عزت کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ وہ قرآن پڑھے لکھے تھے، وہ جانتے تھے عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جانتے تھے ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ عزت دینے پر آئے گا تو سماج اور معاشرے کے لوگ تمہارے اوپر پاخانہ بھی اگر پھینکیں گے تو بھی تمہارے سے عزت نہیں چھین سکتے۔ اس پاخانہ پھینکنے کی وجہ سے اللہ تمہارے درجات اتنے بلند کر دے گا کہ جہاں پر ان کا خیال بھی نہیں تھا، اور وہیں پر اگر رب تمہیں ذلت دینا چاہے تو تم 4 دیواری کے اندر رہو، مسجد کا دروازہ بند کر کے رہو، کھڑکیاں بند کر کے رہو، جہاں زمانے کی ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی ہو، جہاں بے حیائی کا کام تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا ہو۔ لیکن جب میرا رب رسوا کرنا چاہے گا، تو جب میرا رب ذلت میں ڈالنا چاہے گا، اس مسجد کے اندر عزت دار بن کے آئے تھے، یہاں سے ذلت کے اندر مبتلا ہو کر چلے جاؤ گے۔ آج زمانہ جس طرح دکانوں سے سامان خریدا جا رہا ہے، جس طرح سے مارکیٹ اور گلیوں کے اندر خرید و فروخت کی جا رہی ہے، آج بخاری کی طرح در در پر عزت مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج کبھی بڑے بڑے سماج کے لوگوں سے ڈر کر دین کو چھپایا جا رہا ہے کہ یہ ہماری عزت نہیں کریں گے، آج دن کے بڑے بڑے لوگوں سے عزت مانگی جا رہی ہے، سماج کے بڑے چودھری لوگوں سے عزت کا سوال کیا جا رہا ہے، بڑے حکمرانوں سے عزت کا سوال کر رہا ہے۔ یاد رکھ، تیرے رب کا وعدہ ہے، جب تو نے ساری دنیا کو راضی کرنا شروع کر دیا اور مجھے ناراض کرنا شروع کر دیا، دنیا میں یہ تجھ پر ناراض کر کے دکھا دوں گا اور قیامت میں تجھے رسوا کر دوں گا۔ لیکن افسوس ہے مسلمانوں، آج ہم نے اللہ کی کتاب کو اس طرح سے پیک کر رکھا ہے
اس طرح سے بند کر رکھا ہے کہ کبھی ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم اپنے بچوں کو صبح جگائیں کہ بیٹے اٹھ، تو نے دن کو مزدوری پر جانا ہے، تو نے دن کو کام پر جانا ہے، تو نے صبح اٹھ کر اسکول کے اندر جانا ہے، میرے بیٹے واپس لوٹنے کی خبر نہیں ہے، میں تجھے اسکول کی طرف روانہ تو کر رہا ہوں، میں تجھے گاڑی چلانے کے لیے تو بھیج رہا ہوں، میں تجھے جاب پر تو انٹری کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں، لیکن میرے بیٹے یاد رکھ، واپس آنے کی ذمہ داری نہیں ہے، واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ گارنٹی میں کیا دے سکتا ہوں؟ کائنات کے نبی نے نہیں دی۔ صحابہ اکرام کے بیچ میں کہا کہ صحابہ اگر میری آنکھیں بند ہیں کھولنے کی مجھے امید نہیں ہے، اگر کھلی ہے تو بند کرنے تک مجھ محمد کو امید نہیں ہے۔ تو میرے بیٹے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ کر آئے ہیں، اس نبی کی زندگی کا تصور یہ تھا، وہ اپنی زندگی کو اتنا محدود سمجھتے تھے، اتنا چھوٹا سمجھتے تھے کہ کب موت آ جائے سر پہ کھڑی ہے۔ اے میرے بیٹے تو جا کہاں رہا ہے؟ تو نے لوٹ کر آنا ہے یا نہیں آنا ہے؟ کبھی باپ نے بیٹے کو ہرگز نہیں کہا، قرآن کی تلاوت کے لیے تیار نہیں کیا، اور جب شادی میں جانے کے لیے جانا تھا، ایک ہفتے پہلے وہ بےہودہ لباس جو میرے نبی نے جسے منع کر دیا ہے، وہ لباس جس سے میرے رسول اللہ نے جس لباس پر لعنت بھیجی ہو، وہ لباس جس پر صحابہ نے لعنت بھیجی ہو، وہ لباس جس پر رب کا قرآن لعنت بھیجتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ لباس جس کا شریعت اور اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے، یہی باپ اپنے بیٹے کا یا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر دکاندار کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے سے سوال کرتا ہے، من تیرا جو چاہے خرید لے، جو من چاہے وہ لے لے۔ یاد رکھنا، یہ جو من چاہے خرید لے، یہی جو من چاہنے والا کر قیامت کے دن گھسیٹ کر جہنم میں پھینکتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے رب یہی میرا باپ من مرضی کا لباس مجھے لے کر دے رہا تھا۔ آج میرا اگر تیری عدالت اگر سچی ہے، اگر تیرا وعدہ سچا ہے، اگر تو سچا فیصلہ کرنے والا ہے، اس باپ کو میرے ساتھ جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے۔ کیا کبھی تیاری، کیا کبھی سوچا؟ جن کو آج بےہودہ اور بے حیا لباس لگا کر شادیوں اور طرح طرح کے بےہودہ لباسوں کے اندر لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، یاد کرنا میرے رب کا وعدہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو تم کر رہے ہو یہ ذرہ ذرہ کا حساب ہے، جو تم نے جو کیا یہ پوچھا جائے گا۔ اور پھر میں نے سورہ الاعراف کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنات کی کثیر جماعت کو جہنم کے لیے پیدا کیا، اس لیے کہ جو ان کو دیکھنا تھا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، جو سننا تھا وہ سن نہیں رہے ہیں، جو بولنا تھا وہ بول نہیں رہے ہیں، اور جس غلطی کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جا رہے ہیں۔ کیا میرے رب نے، کیا میرے آقا نے ساری زندگی تمہیں یہی درس دیا تھا، یہی دیکھنے کے لیے کہا جو آج سماج دیکھ رہا ہے؟ کیا یہی میرے آقا کریم کا درس تھا؟ کیا میرے مصطفیٰ کریم طائف کے محلے کے اندر پتھر کھانے کے لیے اسی لیے گئے تھے کہ میری امت کے لوگ آنے والے زمانے کے اندر بےہودہ کاموں کے اندر مبتلا ہو جائیں؟ کیا میرے مصطفیٰ کریم نے ساری زندگی پتھر اسی لیے کھائے؟ کیا میرے آقا نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوکا رہ کر لوگوں تک دین کی بات پہنچائی، اور پہنچانے کے بعد کہا میری امت کے لوگوں آج آخری الوداع کا جمعہ ہے، میں الوداع کے جمعے پر تمہیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ میری امت کے لوگوں سن لو، میں محمد دنیا سے تشریف لے کے جا رہا ہوں، میرے دین اور میرا اسلام اور میرا قرآن تمہارے حوالے ہے، اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اس میری امانت کو سنبھال کر لے کر آنا۔ میرے آقا نے کیا تمہارے سماج کے لوگوں کو، ہر آدمی کو ذمہ دار بنایا تھا؟ کیا یہی ذمہ داری میرے نبی نے دی تھی کہ جہاں اسلام کو نقصان نہ پہنچتا ہو وہاں پہنچاؤ، جہاں بے حیا کام نہ ہوتے ہو وہاں کرواؤ؟ ہرگز نہیں دی۔ آج ہمارے احساس کیوں مر گئے ہیں؟ آج ہمارے دل کیوں مر گئے ہیں؟ آج ہماری غیرت کہاں چلا گئی ہے؟ جب ہمارے سماج پر یا ہمارے گھر پر کوئی ڈاکہ مارتا ہے، یا ہماری بہن یا کوئی گھر میں کوئی ایسی ویسی سماج کا پڑوسی اگر کوئی بری بات کہہ دیتا ہے، ہم رستہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رستوں میں کانٹے ڈال کے رستے بند کرتے ہیں، اور کبھی ہم سارے ایک فیملی بن کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کی طاقت اور اس کی مجال کیا ہوئی کہ یہ میری زندگی پر اٹیک کرے۔ یہ کون آپ کو کھڑا کرتا ہے؟ اس وقت آپ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری غیرت ہے۔ ارے میرے جوان، جب تیری زندگی پر اٹیک ہو تو تیری غیرت جاگ جاتی ہے۔ جب نبی کے دین پر ڈاکہ پڑتا ہو، جب نبی کے اسلام کو اسلام کے ساتھ لوگ مذاق کرتے ہو، اس وقت ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟
उस वक्त हमारी गैरत क्यों मर जाती है? लाखों हजारों मुसलमानों के बीच में कुरान की तौहीन की जा रही हो, शरीयत मुस्तफा का मजाक उड़ाया जा रहा हो, और उस वक्त हमारी गैरत कहाँ चला गई? उस वक्त हमारा गैरत का जनाजा क्यों उठ गया? उस वक्त जो हमारी माँ ने हमें खून दूध पिलाया था, वो दूध कहाँ चला गया? उस वक्त जो हमने नबी का कलमा पढ़ा, वो कलमा कहाँ चला गया? उससे पहले हम अपने आप को मुसलमान समझते रहे, गली गली में बंदे बंदे को पकड़कर टोकते रहे। उस दिन हमारा टोकना कहाँ चला गया? उस वक्त सिर्फ हमारी ज़बानों पर अल्फाज ये होते हैं कि जो कर रहा है करने दे, हिसाब इसको होगा। उस वक्त हमारे अल्फाज ये होते हैं, जन्नत में या जहन्नम में ये जाएगा, हमारा क्या बिगड़ रहा है? ये हम कहते हैं। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान ये कहता है कि लोगों, मेरी दीन की बात लेकर लोगों तक जाओ। अगर वो बुरा करते हैं उन्हें मना करो, या अगर वो बाज ना आ जाए उनसे अलग हो जाओ। क्या हमने समाज के अंदर इन बुराइयों को ख़त्म करने पर इतना जोर लगाया? एक इंसान अगर खुद बीमार हो जाए, खुद उसको अगर बीमारी लग जाए, उसको खुद डॉक्टर के पास जाना है अपना इलाज करवाने के लिए, कोई दूसरा उसका इलाज करवाने के लिए नहीं आएगा। अगर हमारा समाज बीमारी का शिकार हो चुका है, अगर हम बीमार हो चुके हैं, तो ये इलाज हमने करना है, ये इलाज हमारा काम है करना। इसलिए मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, किस इस्लाम की बात है? हम किस इस्लाम की बात करते हैं? क्या हम इस तसव्वुर के अंदर है कि हमसे कोई पूछने वाला नहीं है? क्या हमसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं है? तुम 5-5 हजार का सूट अपने जिस्म पर लगाती हो, ये पतला लिबास लगाकर घूमती हो, गली गली से गुजरती हो। मेरे नबी 1450 साल पहले कह चुके हैं सहाबा के बीच में कि एक वक्त आएगा और कयामत करीब होने वाली होगी, और लोग औरतें बड़ा महंगा महंगा लिबास डालेंगी मगर बदन नंगा होगा। तो सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, ये कैसे हो सकता है? इतना महंगा लिबास और बदन फिर नंगा होगा। मेरे नबी ने फरमाया, लिबास तो बड़ा महंगा होगा, चमकीला बड़ा होगा, चमकदार बड़ा होगा, लेकिन पतला होगा, जिस्म उनका नंगा नजर आता होगा। कहां गए वो बाप जिनकी बेटी बेहया निकलती है? वो लिबास जिस पर मेरे मुस्तफा ने लानत भेजी हो, वो लगाकर कहां मर गई गैरत? कहां गैरत का जनाजा उन माँ बाप का निकल चुका? कहां उन भाइयों की गैरत का जनाजा निकल चुका जो ये कहते हैं घरों के अंदर अगर मेरी माँ या मेरी बहन की तरफ किसी ने निगाह उठा के दी, मैं गोली चला दूंगा। अरे कहां गई जवान तेरी गैरत? निगाह उठाने का मतलब ये नहीं होता कि वो हाथ लगाए, निगाह होने का मतलब ये नहीं वो बदकारी करे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, किसी को गलत नजर से देखना आंखों का जिना है, हाथ लगाना हाथों का जिना है, जबान से कुछ गलत कहना जबान का जिना है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, अपनी गैरत का जनाजा ना निकालो। अगर हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, नबी का कलमा पढ़ कर आए हैं, आप कोई नबी पैगंबर नहीं आएगा हमारे पास कि जो हमें आकर ये कहेगा ऐसा करो ऐसा ना करो। अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। ये जिम्मेदारी हमारी है, ये हमारा हक बनता है, ये हमारा काम बनता है कि हम अपने समाज और अपने माशरे को ठीक करें। आज हमारी शादियां होती हैं, क्या हमारी शादियां सुन्नत मुस्तफा के करीब हुआ करती है? उम्मती हम नबी के हैं, काम हमारे किसके हैं ये बताइए। और उस जमाने में जब शादी तय होती थी तो पहले पूछा जाता था कि दुल्हा नमाजी है या बेनमाजी है, कुरान की तिलावत करने वाला है या गैर कुरान की तिलावत करने वाला है, मजहब वाला है या बद मजहब है। आज के जमाने के अंदर आज कितनी हजारों में शादियां होती हैं, कोई एक बताकर दिखाए कि जिसने अपनी बेटी का निकाह करवाते वक्त ये पूछा हो क्या आपका लड़का नमाजी कितने पढ़ता है, आपका लड़का कुरान की तिलावत करता है या नहीं करता है। हरगिज नहीं पूछा। अगर पूछा है, बताओ गाड़ी छोटी है या बड़ी है, मकान कच्चा है या पक्का है, सफेदी काली है या सफेद है। मेरे बुजुर्गों, जैसा डालोगे बीज वैसा काटोगे। और वही बच्ची जिसको ना शराब पीने वाला हो तो नहीं देखा जाता, रुश्वत खाने वाला हो तो नहीं देखा जाता, चरस पीने वाला हो तो नहीं देखा जाता, जब अपनी बेटी का निकाह करवा के उसके घर भेजा जाता है
اور جب وہ اپنی حرکتوں کو ظاہر کرتا ہے بیٹی پریشان ہوتی ہے، پھر دوڑ کر آتی ہے، کبھی عالم کے پاس کبھی پیر کے پاس آتی ہے، خدا را کوئی راستہ نکالو، میرا شوہر مجھے تنگ کرتا ہے، کوئی اللہ کے لیے کوئی راستہ نکالو۔ پھر جا کے زیارتوں پہ کلے ٹھوکتی نظر آتی ہے، زیارتوں پہ رو رو کے دعا کرتی نظر آتی ہے۔ ارے خدا کی بندی کیوں یہ کام کرتی نظر آتی ہے؟ جب تیرا نکاح تھا تجھے حق دیا تھا شریعت نے کہ تو قبول کر یا نہ کر، سارا زمانہ ایک طرف ہے، تجھے اللہ نے ایک اختیار دیا تھا، اگر تو ایکسیپٹ کر لے تو کر لے، اگر تو ریجیکٹ کر لے تو کر لے۔ جب تیرے ایکسیپٹ کرنے کا ٹائم تھا تو نے پوچھا تھا یہ نمازی ہے، اگر نمازی ہوتا تو یہ کام نہیں کرتا، اگر قرآن پڑھنے والا ہوتا یہ کام نہیں کرتا، لیکن نہیں پوچھا جاتا۔